Assalamu alaikum. This is lecture 17 of Introduction to Psychology. In the previous lectures, we have been talking about the biological basis of behavior and other associated functions. In the last two lectures, we talked about sensation. That is the mechanism through which sensory data enters into our system and reaches our brain. In today's lecture, we will discuss perception. That is the step forward of sensation. You may be thinking that when sensory data enters our brain, what happens next? And this, what happens next, is about perception. But before we start talking about perception, let's have a look at what we did in the last lecture in the recap. In the last lecture, we talked about sensation, the sense of hearing and balance, anatomy of the human ear, outer, middle and inner ear, functions of the various parts of the auditory apparatus, auditory damage and the sense of balance. جیسا کہ ہم نے ابھی کہا، آج کے لیکچر میں ہم پرسیپشن کی بات کریں گے. پرسیپشن وہ عمل ہے یا وہ میکنزم ہے یا وہ پروسیس ہے جو سینسیشن کے بعد اس کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی سینسری انفارمیشن، سینسری ڈیٹا سینس آرگنس کے ذریعے ہمارے سسٹم میں آتا ہے، برین میں جاتا ہے، سینسری کارٹیکس میں اس کے بارے میں کچھ انالیسس اور کچھ سنتھسس ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا چیز دیکھ رہے تھے، کیا چیز سن رہے تھے یا کیا چیز محسوس کر رہے تھے. Perception is the process of selecting, organizing and interpreting stimuli. It includes identification, recognition and images of the stimulus in question. Previous experiences have a role to play in it. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ perception سے مراد وہ عمل ہے جس میں سینسری ڈیٹا کو اینالائز کیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے اور اس کو پچھلے ایکسپیرئنس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کو کچھ نتیجہ اخذ کرنے کے بعد کوئی نام دیا جاتا ہے. مثلاً اگر آپ ایک سیب کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھیں اور آپ نے وہ سیب کبھی بھی نہ دیکھا ہو اور آپ جانتے بھی نہ ہو کہ سیب کیا ہے، تو شاید ایک سیب کو آپ بال کا نام دیں. لیکن اگر آپ نے سیب پہلے سے دیکھ رکھا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے، وہ انفارمیشن آپ کے برین میں جائے گی، پریویس ایکسپیرئنس جو کہ آپ کی میموری میں اسٹورڈ ہے اس سے آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں اس طرح کی چیز کو سیب کہا جاتا ہے. تو سینسری انفارمیشن ایک گول چیز کے بارے میں تھی جس کو پرسیو کیا گیا ایز این ایپل. اس سے پہلے کہ ہم پرسیپشن کی تھیوری اور اس کی اپلیکیشن کے بارے میں بات کریں، ہم آپ کو کچھ تصویریں اور کچھ ڈائیگرامز دکھائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پرسیپشن آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. سب سے پہلے یہ ڈائیگرام دیکھیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ اس میں کیا دیکھ سکتے ہیں. دوسری تصویر میں اس میں آپ کو کیا چیز دکھائی دے رہی ہے؟ واٹ ڈو یو سی ان دس پکچر؟ آئیے ہم ان تصویروں کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا جو چیز ہم ان میں دیکھ رہے تھے آیا وہی ان میں دکھائی گئی تھی یا یہ محض ہماری پرسیپشن ہے، یعنی ہم نے اس کو ایسے دیکھا اور ایسے سمجھا. پکچر 1. Most people see two diagrams, two triangles in this picture. There is one white triangle without any contouring or outline, and there is a black outlined triangle. Both triangles are overlapping. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دراصل اس تصویر میں کوئی ٹرائنگلز نہیں بنائے گئے، نہ سفید ٹرائنگل اور نہ کالی آؤٹ لائن والا ٹرائنگل، لیکن کچھ اور شکلوں کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس میں دو ٹرائنگلز ہیں، اوور لیپ کر رہے ہیں، ایک ٹرائنگل دوسرے کو کاٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے صرف اس کے کارنرز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی چیز پرسیپشن کہلاتی ہے. پکچر 2.
Actually, what we did was that we placed two triangles first, then one oval, followed by a circle, followed by a moon. یعنی ہم نے مختلف شکلوں کو ایک خاص طریقے سے ترتیب دے دیا گیا، اور جس کو دیکھنے والوں میں خاص طور پہ جب بچوں کو یہ تصویر دکھائی جاتی ہے تو وہ اس کو ایک بلی کہتے ہیں یا ایک بلی نما شکل. حقیقت میں کوئی جانور، کوئی بلی، کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گئی، محض کچھ شکلوں کو ترتیب دیا گیا تھا. اگین دس از واٹ از کالڈ پرسیپشن. پکچر 3 contains one triangle at the base of which there is a big rectangle, and the big rectangle is including a small rectangle. اس شکل میں عام طور پہ لوگ اور خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ اس کو ایک جھونپڑی یا ایک ہٹ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک گھر بنایا گیا ہے یا ایک ہٹ بنائی گئی ہے. ایکچولی ایسا کچھ نہیں کیا گیا تھا، محض 3 شکلوں کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا کہ دیکھنے والا اس کو ایک مخصوص طریقے سے دیکھے. اینڈ دس از واٹ پرسیپشن از اباؤٹ. دیٹ از یور سینسری organs provide you with sensory information. That sensory information is processed at the brain in the sensory cortex that is associated with that particular sensation. And then after all this process takes place and the available information is compared with the data stored in your memory, you give it a meaning, you give it a name. And this giving a name or understanding something is called perception. Different connotations of the word perception. Perception is process, act, or faculty of perceiving. It is also the effect or product of perceiving. Perception represents what is being perceived. Perception is the awareness of something with the help of sensory organs or sensations. Perception is also feelings, attitudes, opinions and images that people possess about different places, people and environment of various kinds. Perception is also immediate or intuitive cognition or comprehension. That is the capacity to analyze or see with the help of experience. Perception is also known as the ability to process or use information coming or received from the senses. And it is also known as the process of classifying sensations. In other words, what we are saying is that the word perception has different connotations. It is not used in just one sense. It is used in various ways. But here, when we are talking about perception, we are talking about the process that takes place after sensations enter into our system and when they are processed. This process of processing the sensory data is called perception. A comprehensive definition of perception would be that of a cognitive process involving acquisition, interpretation, selection, and organization of sensory information that involves past experiences as well as neurological processes that affect recognition and interpretation of this sensory data. If you remember, in our initial lectures, probably lecture 3, we talked about the Gestalt school of psychology. The school of psychology that emphasized the importance of a whole rather than its parts. The school that said that when we perceive things, when we study things, we should look at them in terms of a whole or a complete configuration or in totality or in their overall form, rather than focusing upon the separate units or elements or parts that make up that whole. Gestalt psychology developed as a reaction to structuralism in the early 1900s. In contrast to the structuralist approach of breaking down
conscious experience into elements or focusing upon the structure of mind, the Gestalt school emphasized the significance of studying any phenomenon in its overall form. Gestalt means configuration. The whole is more than the sum of its parts, and it is different from it too. This is what the Gestalt psychologists believed in. They concentrated on how people consider individual elements together as units or wholes. The concept of Gestalt applies to everything: objects, ideas, thinking processes, and human relationships. Any phenomenon in its entirety may be much greater than what it is seen in a disintegrated form. Think for a moment of the people that you like, or maybe you dislike. What comes to your mind? Most probably, almost 100% of the time, what comes to your mind is the face of the person. Now, the face of a person consists of various parts. There are 2 eyes, there is 1 nose, there are lips, teeth maybe if that person shows you your teeth, hair, forehead, cheeks, chin, ears. But what comes to your mind is the total, entire, overall impression of the person. That is, you think of a person in terms of his face or appearance. You do not think of separate parts, the nose or eyes or ears, but you imagine of the total impact that all of these parts, when joined together, create. Max Wertheimer, the founder of Gestalt psychology, initiated this school. Kurt Kafka and Wolfgang Kohler followed Wertheimer. Wertheimer became aware of a form of apparent motion that was called phi phenomena. Phi phenomena is when 2 lights are in close proximity to each other, flashing alternately, they appear to be one light moving back and forth. Therefore, the whole was different from the separate parts. یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ لائٹوں کی یا بلبوں کی ایک قطار لگا دی جائے جو سب کے سب اکٹھے نہیں جل رہے اور آلٹرنیٹلی جل رہے ہیں، ایک جل رہا ہے تو دوسرا بجھ رہا ہے، اور پھر جب ایک بجھنے والا جلتا ہے تو دوسرا بند ہو جاتا ہے. اگر اس کو ایک تیز سپیڈ کے ساتھ دہرایا جائے تو دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ لائٹیں تیزی سے دوڑ رہی ہیں یا موو کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں کوئی موومنٹ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر اسٹیٹک ہیں، اپنی جگہ پر فکسڈ ہیں. صرف ان کے جلنے اور بجھنے کی ایک خاص ترتیب بنا دی گئی ہے جس کی وجہ سے ایک موومنٹ کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس چیز کو جب ورتھائمر نے آبزرو کیا تو یہاں سے انہیں خیال آیا کہ بعض اوقات چیزیں انڈیویجول ایلیمنٹس کی صورت میں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو ایک اوور آل فارم میں دیکھا جاتا ہے تو وہ کچھ اور دکھائی دیتی ہیں. یہ فائی فینومینا تھا. یو کین سی دیٹ دیئر از اے لائٹ اور اے شیپ اور اے ہارٹ دیٹ از موونگ فرام ون اینڈ آف دا اسکرین ٹو دا ادر اینڈ. In case of phi phenomena, movement was perceived whereas it never occurred. Explanation of phi phenomenon lead to a separate school of thought that had deep-rooted impact on learning, ethics, and social psychology. We perceive experiences in a way that calls for the simplest explanation, even though reality may be entirely different. We tend to organize our experiences so that it is as simple as possible. And this is the Gestalt law of minimum principle. Gestalt psychology maintained that the main task of psychology is to explain attitudes, events, behaviors, etc. as complete or whole, not in terms of elements or disintegrated parts. The overall impact is what makes perception. One of the earlier concepts that the Gestalt psychologists discussed and talked about was the concept of figure and ground. That is, when we look at something, we see the figure,
against some background. Now when we say figure, figure means the prominent part or the protruding part or the obvious part of that scene or an object or a picture. Ground is the background. So whenever we see something, a part of it becomes a focus of attention, and that is the figure, and the remaining part stays as a background. Even when we are looking at a large number of people, they may serve as a background or a ground, and one person or some people who are more prominent, they emerge as a figure. For this example, you can see a famous and a traditionally used diagram or picture to explain the relationship between figure and ground. What do you see in this picture? You may notice that what you see in this picture keeps shifting and alternating. At times, you see what the white portion shows, that is a vase, and at times you will see the black portions as prominent, and actually you can see two human faces in the black form. So it is difficult to decide whether we are looking at two faces facing each other or we are looking at a vase in white. Figure and ground is how do we perceive a figure against a background. Certain processes are involved in distinguishing a certain figure or object from a ground. We do not just passively receive what is reflected onto our retinas. We try to give a meaning to what we see and therefore understand our sensations. And as we said, understand our sensations. That means, how do we give a meaning to our sensations? How do we determine what are we looking at? How do we recognize people? How do we differentiate between men and women, adults and children? How do we differentiate between colors and gradients and textures? Perception is about all of these things. The Gestalt school gave laws of perceptual organization. That is, we organize our experiences according to certain rules or laws in a simple way. As we said earlier, according to this way of thinking, the person tries to, or we can say the brain of the person tries to look at things in the simplest form, a form which creates least of irritability, irritation, effort. These laws include the law of closure, the law of proximity, the law of continuity, the law of similarity, the law of simplicity, the law of common fate, the law of enclosure or connectivity. First of all, we will have a look at the law of closure. That is, how do we see things as closed or complete? The perceptual tendency to fill in the gaps and complete the contours, perceiving the disconnected parts as a whole object. We mentally close the gaps and perceive the figure given. اس فگر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شکل نما چیز ہمارے سامنے ہے، آپ کارٹون بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک گول صورت رکھتی ہے. حقیقت میں یہ ایک مکمل دائرہ نہیں ہے اور ایک جگہ سے یہ ٹوٹا ہوا ہے یا انکمپلیٹ ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ اس میں ایک گیپ ہے. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے ایک ٹوٹے ہوئے سرکل کی فارم میں نہیں دیکھ رہے، ہم اس کو ایک مکمل سرکل کی فارم میں ایک شکل کی طرح سے دیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے برین میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہم جانی پہچانی صورتوں میں اگر کوئی بریک ہو یا کوئی گیپ ہو تو خود بخود اس کو فل کر لیتے ہیں اور اس کو پرسیو ایک مکمل شکل میں کرتے ہیں. The same picture that we saw in the very beginning, in this case also, as we said, there are no triangles actually. But since we have a tendency to fill in the gaps and see things as wholes or complete, we automatically saw them as two triangles. In the second picture, you can see a duck.
There are broken lines, discontinuous lines, which have been placed in a certain manner, and that gives the impression of a duck. It is not a real duck, nor it has been drawn into a complete form. Still we see it as a duck because our mind, our brain has filled in the gaps, filled in the incomplete portions, and it sees them as a complete continuous shape. This tendency enables us to perceive whole objects from incomplete and imperfect forms. Law of proximity. We have the perceptual tendency to group together the auditory and visual events that are close or near one another. They are perceived as a coherent object. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں یا جو آبجیکٹس ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ہم ایک گروپ کی صورت میں دیکھتے ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب سے دیکھتے ہیں. اور جو آبجیکٹس یا جو چیزیں دور دور ہوتی ہیں یا ان میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے، ان کو ہم ایک سیپریٹ گروپ کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کی مثال کے لیے آپ یہاں پہ دی گئی 2 تصویریں یا 2 ڈائیگرامس دیکھیے. In the figure below, we see that on the left there appears to be 3 horizontal rows versus 3 columns on the right. دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں ایک ہی تعداد میں ایک سی شکلیں موجود ہیں، لیکن ایک میں ان کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ رو کی صورت میں ان کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور دوسرے میں اس کو تھوڑا سا الٹا دیا گیا ہے اور اس میں فاصلہ اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ وہ ہمیں لمبے کالمز دکھائی دے رہے ہیں وہی چیزیں اسی تعداد میں ہیں، اسی شیپ کی ہیں. لا آف کنٹینیوٹی اور گڈ کنٹینویشن. We tend to group the stimuli into smooth and continuous patterns or parts. Humans have a capacity to continue contours whenever the elements of the pattern establish an implied direction. یہاں پہ اس ڈائیگرام میں بھی آپ کو ایسے دکھائی دے رہا ہے، ایک طرح کی امپلائڈ ڈائریکشن ہے. ایروز ایک طرف تو ایک ایرو جو ہے وہ گلائی میں جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کا ایرو خم کھایا ہوا ہے اور تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، لیکن ان شکلوں کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں ایک خاص ڈائریکشن میں ایک گلائی میں ہی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. In the drawing below, we see a curved line with a straight line running through it. In the other drawing, we do not see the drawing as consisting of the 2 segments and perceive it as a continuous pattern. یعنی 2 شکلیں دکھائی گئی ہیں جن کو ہم ایک سلسلہ وار شکل میں دیکھ رہے ہیں. پہلی شکل دوسری شکل سے مختلف ہے. پہلی شکل میں ایک خمدار لائن ہے جس کو ایک سیدھی لائن کاٹ رہی ہے. دوسری شکل میں ایسا نہیں ہے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. لیکن جب ہم ان کو پاس پاس دیکھ رہے ہیں تو ہم ان دونوں کو ایک جیسا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے دماغ میں جو امیج بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ ایک گول سی چیز ہے جس میں سے ایک سیدھی چیز گزر رہی ہے، اور ہم اس چیز پر توجہ نہیں دے رہے کہ دوسری شکل پہلی شکل سے مختلف ہے. در حقیقت وہ ایک شکل نہیں بلکہ 2 شکلیں ہیں. لا آف سملیرٹی. دا ٹینڈنسی ٹو پرسیو آبجیکٹس، پیٹرنس اور stimuli which are similar in appearance as a group. Parts of the visual field that are similar in color, light, texture, shape or any other quality. اس سے مراد ہے کہ جو چیزیں آپس میں سملر ہوں گی، خواہ ان کا رنگ ایک سا ہو، خواہ ان کی شیپ ایک سی ہو، یا اپنی وہ لائٹ میں یا اپنی ڈارکنیس میں وہ ایک جیسے ہوں، ان کو ہم ایک جیسا اور اکٹھا پرسیو کرتے ہیں، خواہ بہت سی شکلوں کو مکس کر دیا گیا ہو. جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا بہت سے سرکلز ہیں یا بہت سے بالز ہیں جن میں سے کچھ بلو ہیں اور کچھ پنک ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن میں بلو بالز الگ سے دکھائی دے رہے ہیں اور پنک ہمیں علیحدہ دکھائی دے رہے ہیں. ایسا سملیرٹی کو پرسیو کرنے کی وجہ سے ہے. Elements that appear similar will be perceived as part of the same form or sequence. If you look at this diagram, there seems to be a triangle in the circles and perceived as a group. اس تصویر میں آپ کو
کچھ گول شکلیں دکھائی دے رہی ہیں اور کچھ ٹرائی اینگلس ہیں. ٹرائنگلس اس طرح سے اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ دور سے ان کو دیکھنے سے ایک اور بڑے ٹرائنگل کا ایفیکٹ ذہن میں آ رہا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب کو ایک بڑے اسکوئر کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہے اور ہمارے ذہن میں ایک اسکوئر کا امیج بنتا. لیکن کیونکہ اس میں دو طرح کی شکلوں کے گروپس ہیں تو ہم ان کو الگ الگ ایک گروپ کے طور پر دیکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک اسکوئر جو کہ دائروں پر مشتمل ہے اس کی بجائے ایک ٹرائنگل دکھائی دے رہا ہے جو کہ مختلف چھوٹے ٹرائنگلز پر مشتمل ہے. لا آف سمپلسٹی اور لا آف پریگنینس. People intuitively prefer the simplest, most stable, straightforward, and basic form of possible organizations. A stimulus is organized into as good and simple a form as is possible. Here, good refers to symmetrical, simple, and regular. یعنی ہم simple, symmetrical اور regular چیزوں کو perceive کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے کمپلیکس پارٹس کے اوپر توجہ دیں. ابھی ہم آپ کو جو ڈائیگرام دکھائیں گے اس کو دیکھیے اور بتائیے کہ آپ کو اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے. زیادہ تر لوگ اس ڈائیگرام میں دو ایکس فارمز دیکھیں گے, یعنی دو ایکس ساتھ ساتھ رکھ دیے گئے ہیں, جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. مگر کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم چیزوں کو ایک سمپلر فارم میں دیکھتے ہیں, اس لیے ہم نے ایک دم سے اس کو وہ دیکھا جو ہمیں فوراً اور آسانی سے دکھائی دے گیا, یعنی ایک ایکس اور اس سے ایڈجسٹنٹ دوسرا ایکس. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. در حقیقت یہ ایک ایم ہے جس کے اوپر ایک ڈبلیو رکھ دیا گیا ہے. آئیے اب ہم دوسرے ڈائیگرامس دیکھتے ہیں. In the first diagram, what do you see? You tend to see 4 squares rather than ends of logs of wood or biscuit packs. یعنی ہمارے سامنے 4 شکلیں تھیں جو کہ اسکوئر صورت رکھتی تھیں, اور ہم نے ایک دم سوچا کہ 4 اسکوئرس ہیں. ہم نے اس کی ڈیپتھ میں یا اس کی کمپلیکسٹی میں جانے کی کوشش نہیں کی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ بسکٹ کے 4 پیکٹس پڑے ہوں یوں لمبائی میں اور ہمیں اس کی اسکوئر سائڈ دکھائی دے رہی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 4 بڑے لکڑی کے لاگس یا بڑے تختے ہوں اور اس کا اینڈ کا سرا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور باقی کا سرا ہمیں اس وقت دکھائی نہیں دے رہا. لیکن ہم اس طرح کی کمپلیکیٹڈ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے, ہم وہی چیز دیکھتے اور سمجھتے ہیں جو ہمارے سسٹم میں آسانی پیدا کرتی ہے اور کسی قسم کا تذبذب یا اریٹیبلٹی یا اریٹیشن پیدا نہیں کرتی. In the second picture, you tend to see 2 separate shapes rather than different separate parts joined together. دوسری شکل میں 2 شکلیں ایک دوسرے کو اوورلیپ کر رہی ہیں اور ہم ان کو 2 الگ الگ شکلوں کی صورت میں پہچان رہے ہیں. اگر دیکھا جائے اور ہم اس کو مائنیوٹ حصوں میں تقسیم کریں تو شاید ہمیں معلوم ہو کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے حصے, بہت سے چھوٹے چھوٹے کروز, بہت سے چھوٹے چھوٹے اینگلز آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ شکلیں بنی. لیکن ہمارا امیڈیٹ ریئیکشن یا ہماری امیڈیٹ پرسیپشن یہی ہے کہ ایک شکل ہے جو ریکٹینگولر فارم کی ہے اور اس کے اوپر ایک دائرہ نما شکل رکھ دی گئی ہے. لا آف کامن فیٹ. The tendency to group together the objects that move together or seem to move together and in the same direction. When they are being seen in actual motion, humans will mentally group them as moving in the same direction. Because of this, we often see flocks of birds or herds of cattle or boys or girls playing together as one group. یعنی جب ہمیں کچھ چیزیں یا آبجیکٹس یا آرگنزمس اکٹھے ایک ڈائریکشن میں موو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہم انہیں ایک گروپ کی صورت میں دیکھتے ہیں بنسبت ہم ان کو علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایلیمنٹ یا انڈیویجول ممبر کے دیکھنے کے. یعنی اگر بہت سے بچے ایک جانب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو ان کو ہم ایک گروپ کی صورت میں دیکھتے ہیں, ہم علیحدہ علیحدہ ایک ایک بچے کو نہیں دیکھتے. یا اسٹیڈیم میں جب بہت سے لوگ گول ہونے پر خوشی کے مارے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب کے سب ہمیں ایک اکٹھے ریلے کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں,
ہم ان میں سے الگ الگ ان کی شکلیں یا ان کے حلیے نہیں دیکھ رہے ہوتے. لا آف انکلوجر اور کنیکٹیوٹی. It is our perceptual tendency to perceive features or patterns such as dots or objects as a single unit when uniform and linked. Lines, dots, areas, objects, etc. are perceived as single or small unit when combined or linked. یعنی اگر ہم کوئی شیپ یونیفائڈ, انٹریکٹڈ, کنیکٹڈ ڈاٹس یا ڈیشز یا کسی بھی چھوٹی چھوٹی فارم میں لنک کر کے کوئی صورت بنائیں اور اس کو پریزنٹ کریں تو ہم اس کو ایک ٹوٹل کنفیگریشن کی صورت میں دیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ سیپریٹ ڈاٹس کو یا ڈیشز کو دیکھیں, جیسا کہ آپ نے ابھی اس تصویر میں دکھائے گئے ٹرائنگل میں دیکھا. آئیے دوسری تصویر دیکھتے ہیں. In this, although there is a row of balls, but we do not see them as a row of balls, we see them as pairs of balls, because the balls that have been connected by a line or a dash are seen as a pair. So we see pairs rather than 6 circular objects. In the second form, we see 6 squares in a row. Still, we do not perceive them as 6 squares in a row, but we see them as 3 pairs of squares or blocks, because every 2 squares are connected with a line, and then there is a gap, then the next 2 figures are connected, then there is a gap, and the next 2 figures are connected. So this is the law of continuity. ابھی تک ہم گیسٹالٹ اپروچ کی بات کر رہے تھے اور ہم لاز آف پرسیپچول آرگنائزیشن کو دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے گیسٹالٹ سائیکالوجسٹ نے بتایا کہ انسان میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ چیزوں کو ایک ہول کے طور پہ دیکھتا ہے, ایک مکمل فارم میں دیکھتا ہے, اور ایسا دیکھنے میں بہت سے لاز آپریٹ کرتے ہیں. لیکن اور بہت سے سائیکالوجسٹ نے بھی پرسیپشن پہ کام کیا اور انہوں نے پرسیپشن کو ایک مختلف اینگل سے دیکھا. یعنی بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا, اور گیسٹالٹ سائیکالوجسٹ میں سے ہی کچھ نے اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ ہم صرف اور صرف ایک ٹوٹل فارم نہیں دیکھتے, جو کمپوننٹس ہیں یا ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں. اب ان کمپوننٹس کو یا ان ایلیمنٹس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ سیپریٹلی ایک ہول کا امیج پیدا کرتے ہیں, یا جب ہم ایک ہول کو دیکھتے ہیں تو اس کے سیپریٹ کمپوننٹس اس وقت کیا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں فیچر انالیسس کی صورت میں کام کیا گیا, جو کہ ایک پرسیپشن میں ایک الگ سے ریسرچ کا ایریا ہے. فیچر انالیسس is the process of perceiving a shape, pattern, object or scene by attending to the individual elements making it up. The Gestaltist emphasis was upon the way we interpret the individual elements as a pattern or sequence which has some sort of meaning. The organized or well-formed sequence gives a different percept or meaning as compared to when separate parts or elements are observed. The approach of feature analysis looks into the individual components in order to understand the entire nature of what we are perceiving. The feature analysis starts with the activation of the neurons in the brain, as they are sensitive to particular spatial configurations such as circles, angles, edges, curves, etc. Since these neurons are individually present, it is taken to be the evidence of the idea that any pattern, sequence or component can be broken down into simpler events or parts. For example, the letter P is the combination of a vertical line and a semicircle. B is a vertical line and 2 semicircles, or an X is a combination of a V on an inverted V. 150 million objects can be produced out of just 36 fundamental components. یعنی فیچر انالیسس میں کسی بھی صورت یا کسی بھی کنفیگریشن یا آبجیکٹ کے مختلف فیچرز کے انالیسس کی بات کی جا رہی ہے
یعنی ہر علیحدہ علیحدہ کمپوننٹ یا الگ الگ فیچر کس طرح سے اس ہول میں شامل ہو کر اس کو ایک ڈفرینٹ شکل دے رہا ہے. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ آپ کسی کی صورت کو دیکھیں، تو کیا ہمیں پہلے اس کی آنکھیں، ناک، کان اور باقی حصے نظر آتے ہیں، یا ہمیں پورا چہرہ ایک دم نظر آتا ہے؟ گسٹالٹ پوائنٹ آف ویو کے حساب سے تو ہمیں ایک ہول کنفیگریشن دکھائی دیتی ہے. فیچر انالیسس کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں امیجیٹلی شاید پورا چہرہ دکھائی دیا تھا، لیکن ہاں ہم نے آنکھوں کی جانب بھی دیکھا، ناک کی جانب بھی دیکھا، کان کو بھی دیکھا، اور اگر ہمیں اس شخص کی شکل کا بہت سا حصہ چھپا کر اور صرف آنکھیں دکھا کے کہا جائے کہ یہ کون ہے تو شاید ہم پہچان لیں گے. یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صرف ٹوٹل کنفیگریشن ہمارے ذہن میں نہیں تھی، ہمارے ذہن میں سیپریٹ پارٹس یا ایلیمنٹس کی بھی ایک امیجری موجود تھی، ان کی بھی ایک تصویر ہمارے دماغ میں محفوظ تھی. اور اسی وجہ سے ہم نے جب اس کے چہرے کا ایک حصہ جیسے کہ آنکھیں دیکھی تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے. سائنٹسٹ نے اور ریسرچرز نے یہ دیکھا کہ مختلف بیسک ایلیمنٹری فارمز یا کمپوننٹ فارمز یا لائنز اور شیپس ایسی ہیں جو ایک بہت وسیع طرح کا ریزروار ہے جس کی مدد سے باقی کی سب شیپس بنتی ہیں. محض 36 شیپس شاید ایسی ہیں جن سے کوئی 150 ملین کے قریب باقی کی شیپس بنتی ہیں یا کنفیگریشنز بنتی ہیں. چھوٹے چھوٹے لیٹرز جیسے ہمارے الفابیٹس ہیں، بی ہے یا پی ہے یا ایکس ہے یا وی ہے، یہ مختلف بنیادی شیپس کو کنیکٹ کر کے بنائے گئے ہیں. اب جب ہم کوئی سینٹینس پڑھتے ہیں تو کیا ہم لفظ پڑھ رہے ہیں یا پورا جملہ بذات خود پڑھ رہے ہیں، یا ہم ان مختلف بنیادی شیپس کو دیکھ رہے ہیں جن کے ملنے سے لیٹرز بنے، لیٹرز کے ملنے سے ورڈز بنے اور ورڈز کے ملنے سے سینٹینسز بنے. In summary, stimuli are first broken down into their component parts. These parts are then compared to data stored in our memory in order to find a match. The stimulus is identified and recognized once a match is found. یعنی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایسے نیورونز موجود ہیں جو مختلف اسپیشل کنفیگریشنز کو یا شکلوں کو یا فارمز کو یا چھوٹے ایلیمنٹس کو شناخت کر سکتے ہیں، جیسے کہ سرکلز کو یا کروز کو یا اسکوئرز کو یا ڈاٹس کو، اور ان کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں. یہی چیزیں جب مل کے ایک بڑی شیپ بناتی ہیں تو ہم ان کو الگ الگ پارٹس میں بھی دیکھتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جب ہمارے کارٹیکس میں جاتی ہیں اور ان پر پروسیس کیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ میں جو آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے، جو کہ ہماری میموری میں اسٹورڈ انفارمیشن کی شکل میں ہے، ہم نئی آنے والے سینسری ان پٹ کو آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اگر وہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس شکل کو، نئی دکھائی دینے والی شکل کو پہچان لیا ہے کیونکہ ہم آلریڈی اس سے واقف تھے. اگر یہ دونوں چیزیں میچ کر جائیں تو پھر ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا. اس سارے عمل کے دوران بہت سے چھوٹے چھوٹے پروسیسز ہوتے رہتے ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک الفابیٹ بی کو دیکھ رہے ہوں تو فیچر انالیسس کے اصولوں کے مطابق کون کون سے پروسیسز سے گزرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ شکل جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بی ہی ہے. There is a letter B in front of us which was sent in form of sensory information first to our sense organs, then to the sensory cortex. The B image was there, which consists of various simple forms or shapes. Now each form or shape can be present in any other alphabet also. For example, the shape that you see in the topmost square or diamond can be found in a J or in a P or in an R also. So, how do we decide that the shape that we are seeing is a B and not a P and not an R? So, all this information about the composite parts
is sent to the brain. The brain analyzes them, synthesizes them, and matches it with the already existing data in the memory. And final decision is that, okay, all these parts are also found in a T or an E or a P or an R, but not exactly the way as it is found in the letter B. So the final decision that our brain makes is that, yes, what I am seeing is a B and it is not a P or an R or a T or an E. Steps in feature analysis. Step 1, identify the feature, shape of any object of which the image falls on the retina. Step 2, we combine or gather objects in some form or pattern so that some sort of representation can be formed. Step 3, in the final stage, we identify or compare each component or element or object with the help of past experiences or memory. گویا کم از کم 3 چیزیں ہیں جو فیچر انالیسز میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. سب سے پہلے تو سینسری انفارمیشن یا سینسری انپٹ، اس کے بعد اس کا ایک امیج جو ہمارے برین میں جاتا ہے جہاں پہ نیورونز اس کے مختلف کمپوننٹس کو پہچانتے ہیں، ان کا انالیسس کرتے ہیں، اور تیسری چیز میموری میں پہلے سے موجود انفارمیشن. اس انفارمیشن کے ساتھ نئی آنے والی انفارمیشن کو کمپیئر کیا جاتا ہے. اگر وہ میچ کرتی ہیں یا ایک جیسی ہیں تو اور جس سے ہم پہلے سے ہی واقف ہیں تو ہم اسے فوراً شناخت کر لیتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ہاں اگر ہم پہلے سے اس کو نہیں جانتے تو پھر ہم اس کو ایک مختلف طریقے سے پروسیس کریں گے اور شاید اس کو ایک نیا نام دیں گے، یا ہو سکتا ہے ہم اس کے بارے میں کنفیوز ہوں یا پریشان ہوں یا کسی اور سے اس کے بارے میں پوچھیں. ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ پروسیسنگ. ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ refers to the perceptual phenomenon guided and influenced by a person's knowledge, experience, motivation and expectation. For example, see this sentence that consists of incomplete words. And if you're asked to complete this sentence, probably you will be able to complete the sentence by filling in the gaps. Are you going to school? This happens as a result of our past experience with various words that we have learned and that are stored in our memory. Top-down processing is guided by the higher mental knowledge faculty, such as meaning of the sentence, of which the important letters are missing. Individuals are able to understand the meaning of the sentence and fill in the gaps by using their prior experiences and memories. Bottom-up processing. It refers to the process of recognizing and processing information about the individual component or part of the stimulus. Humans will be unable to identify the object component unless they are able to recognize and understand the shape and features of each element that makes it up. In the sentence that we discussed earlier, are you going to school? You will not be able to identify the sentence unless you recognize the individual shapes making up the overall form of the letters. Top-down and bottom-up processing occur simultaneously and have an interaction with each other, which makes it possible to understand the complex perceptual phenomena. The process of perception involves the environmental stimuli, which is interpreted, analyzed and integrated with the help of past experience. یعنی فیچر انالیسز میں بات ہو رہی ہے کسی بھی آبجیکٹ کے کمپوننٹ پارٹس کے انالیسز کی، ان فیچرز کے انالیسز کی جن کے ملنے سے ایک ٹوٹل کنفیگریشن یا شیپ یا صورت بنی. اس کو ہم 2 طرح سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ فیچرز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے دماغ میں آلریڈی موجود ایکسپیرئنسز کے ساتھ اور ان کو میچ کر کے شناخت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
ہم جو انڈیویجول کمپوننٹس ہیں جن کے ملنے سے وہ ساری شکل بنی، اپنی سابقہ واقفیت کی وجہ سے ان کو پہچان لیتے ہیں اور اس کو ایک نیا مطلب بھی دے دیتے ہیں. بٹ perception is not just limited to feature analysis or the laws of perceptual organization. Perception is a wide and a very interesting topic and field. Perception کی اپلیکیشن ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے شمار جگہ پر دکھائی دے گی، گو کہ ہم اس سے ہر وقت واقف نہیں ہوتے. ایڈورٹائزرز اس کا استعمال کرتے ہیں، فلم میکرز اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہم آئندہ لیکچر میں بات کریں گے. پرسیپشن مختلف چیزوں کے بارے میں جب کی جاتی ہے تو اس میں مختلف طرح کے پرنسپلز آپریٹ کرتے ہیں. بنیادی پرنسپل جیسے کہ ہم نے کہا لاز آف پرسیپچوئل آرگنائزیشن ہیں. اسی طرح سے فیچر انالیسس کا عمل بھی جو ہے وہ ہر وقت جاری رہتا ہے اور سائملٹینیسلی دونوں طرح کی فیچر انالیسس ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں پرسیپچوئل آرگنائزیشن یا پرسیپشن کے مختلف پرنسپلز نظر آئیں گے یا ان کی ضرورت محسوس ہوگی. مثال کے طور پہ ڈیپتھ پرسیپشن. ڈیپتھ پرسیپشن سے مراد ہے ڈسٹینس یا ڈیپتھ کو پرسیو کرنا، یعنی کس طرح سے ہمیں گہرائی کا یا فاصلے کا احساس ہوتا ہے. ہماری آنکھوں پر جیسے ہم جانتے ہیں باہر سے روشنی ریفلیکٹ ہو کر آنکھوں میں داخل ہوتی ہے، اس کی مدد سے ایک امیج ریٹنا میں جاتا ہے، وہاں سے آپٹک نرو کے ذریعے یہ سارے میسیجز دماغ کے کنسرنڈ حصے تک جاتے ہیں، آکسیپیٹل لوب میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد ہم شناخت کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ فلاں چیز دیکھی اور ہم نے اس کو شناخت کر لیا، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. لیکن ہم یہ کس طرح سے اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز کتنے فاصلے پر ہے یا کتنی گہرائی پر ہے، اور وہ کون سے عوامل ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں اور کون سے ویریبلز ہیں جو ہمیں گہرائی کا یا فاصلے کا احساس کرنے میں یا اس کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سب چیزیں ہمارے سامنے اگر ایک ہی قطار میں کھڑی ہوں تو ہم ان سب کو ایک جیسا قریب کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں ہم ایک تصویر کو یا ایک پینٹنگ کو جو ایک فلیٹ سرفیس پہ بنی ہے اس میں ہمیں کچھ چیزیں دور دکھائی دیتی ہیں، کچھ نزدیک دکھائی دیتی ہیں، کچھ بالکل نزدیک دکھائی دیتی ہیں، کچھ دھندلی دکھائی دیتی ہیں، کچھ بہت واضح دکھائی دیتی ہیں. آخر کس طرح سے ایک فلیٹ سرفیس پر محض رنگوں کی مدد سے ایک آرٹسٹ دوری کا، فاصلے کا، گہرائی کا، روشنی کا احساس پیدا کر لیتا ہے. آرٹسٹ اس سلسلے میں پرسیپشن کے ہی پرنسپلز کو استعمال کرتے ہیں. ہاں وہ سائیکولوجیکل ریسرچرز نہیں ہوتے کہ وہ سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ایسا کر رہے ہوں، لیکن جو پرنسپلز وہ ان پینٹنگز میں استعمال کرتے ہیں وہی ہم جب پرسیپشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈیپتھ پرسیپشن اور بہت سی طرح کی پرسیپشن کی صورت میں نظر آتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم پرسیپشن کی اور مختلف قسموں کی بات کریں گے. آج ہم تھوڑا سا ذکر ڈیپتھ پرسیپشن کا کرتے ہیں جس کو ہم آئندہ بھی جاری رکھیں گے. ڈیپتھ پرسیپشن از دا پرسیپچوئل ٹینڈنسی or ability to see objects in 3 dimensions. Although the image that falls on the retina of the eye is 2-dimensional, thus enabling us to perceive distance. Depth perception is the skill to perceive depth and distance. For example, we are able to judge the distance of the incoming car, height of the rooftop, size of an object, weight of a sandbag, etc. in a glance. Just by having a look at it. اس بات سے آپ کو ڈیپتھ پرسیپشن کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ورنہ شاید ہم کسی بلڈنگ سے چھلانگ لگاتے ہوئے یہ معلوم ہی نہ کر سکیں کہ وہ کتنی بلندی پر ہے، یا کوئی وزن اٹھانے سے پہلے یہ نہ اندازہ کر سکیں کہ وہ کوئی چیز کتنی بھاری ہے اور وہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے. اس بارے میں ہم مزید تفصیل سے اگلے لیکچر میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے ہم کس طرح سے مختلف طرح کی فارم کو پرسیو کرتے ہیں.
کیسے آرٹسٹ اپنی تصویروں میں پرسیپشن کے پرنسپلس کو استعمال کرتے ہیں, موومنٹ ہمیں کس طرح سے دکھائی دیتی ہے اور ہمیں موومنٹ کے بارے میں کس طرح سے پتہ چلتا ہے, چیزوں کی رفتار کا اندازہ کیسے ہوتا ہے. یہ سب کچھ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. This is lecture 18 of Introduction to Psychology. Today we'll be talking about different forms of perception, including perception of depth, form, and motion. But before we start talking about that, let's have a look at what we discussed in the last lecture. In the last lecture, we talked about perception and the definition of perception, including the process of perception, laws of perceptual organization, feature analysis, and we talked a bit about depth perception. آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے ڈیپتھ پرسیپشن کی بات کریں گے, پرسیپشن آف ڈیپتھ اینڈ ڈسٹینس. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا, ڈیپتھ پرسیپشن سے مراد ہے فاصلے اور گہرائی